بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کی طرف سے میں آپ کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کی یہ کوشش ہے کہ موجودہ حالات میں بھی آپ کے تعلیمی سفر کو جاری رکھا جا سکے، اور آپ کے تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ویڈیوز بھیجتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے، اور جو کام بھی ہم آپ کو بھیجتے ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے کرتے ہوں گے۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کا یہ خواب ہے کہ تعلیم کی بنیاد پر خوشحال اور خودآتش معاشرے کا قیام کیا جائے، ایک ایسا معاشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے لوگ رہتے ہوں، اور جس میں سب لوگ برابری کی بنیاد پر رہتے ہوں۔ مضمون ہے اردو کا، دوئم جماعت، تاریخ ہے 21 جولائی 2020 اور دن ہے منگل۔ آج کی اچھی بات، اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم روزانہ جو اچھی بات ڈسکس کرتے ہیں، آج ہم اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری آج کی اچھی بات ایک حدیث ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹوں کے ساتھ آپ پیار سے، محبت سے پیش آئیں، اور جو آپ کے بڑے ہیں، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، جو آپ کے ٹیچرز ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کی بتائی گئی ہر بات کو غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور ان کی بتائی گئی ہر بات پر آپ عمل کریں۔ اچھا جی، اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنے پچھلے سبق سے کچھ واقفیت دلانا چاہوں گی کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ علی اور حسن جو ہیں یہ دو دوست ہیں، اور علی کو اسکول کی جانب سے بہترین طالب علم کا اعزاز ملا۔ حسن جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر علی میں ایسی کون کون سی اچھی باتیں ہیں، اچھی عادات ہیں جس کی وجہ سے اسے اسکول میں بہترین طالب علم کا اعزاز ملا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ حسن جو ہے وہ علی کی عادات کے بارے میں ایک رپورٹ بناتا۔ اس رپورٹ میں وہ کیا نوٹ کرتا ہے کہ علی سچ بولتا ہے، علی اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان سے نرمی اور پیار سے پیش آتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ علی جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی عزت کرتا ہے، علی صبح جلدی اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، صبح کی سیر کرتا ہے، اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے، بزرگوں کی عزت کرتا ہے، بزرگوں کا کہنا مانتا ہے، سلام کرنے میں سب سے پہل کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مزید علی میں کون کون سی اچھی عادات ہیں جس کی وجہ سے اسے یہ اعزاز ملا تھا، اور ہم علی کی عادات، جو عادات علی میں ہیں، ہم انہیں اپنی زندگی میں اپنا کر ہم بھی سب کی آنکھوں کا تارا بن سکتے ہیں، ہم سب بھی اچھے بچے بن سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے جو اہم مقاصد ہیں، ہمیں گھر میں اور اسکول کیسے رہنا چاہیے، سادہ چھوٹے جملے کیسے بنائے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے لوگوں سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج کے سبق کے جو ہمارے اہم اور نئے الفاظ ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسروں، جیب خرچ، گلے، ضرورت مند، پھینکتا، جھگڑا، الحمدللہ، عادتوں، محبت، آنکھوں، ہمارا عنوان ہے آنکھ کا تارا، اور آج ہم اس کے صفحہ نمبر 49 کی ریڈنگ کریں گے۔ اس سے پہلے والے دونوں اسباق کی صفحات کی ریڈنگ ہم نے کر لیا، اور آج ہم آگے کریں گے۔ ابو جان، علی دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے روزانہ جیب خرچ میں سے کچھ پیسے گلے میں جمع کرتا ہے۔ اچھا، گلہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم عام زبان میں اکثر لوگ پنجابی میں بگنی کہتے ہوتے ہیں، یا اس میں ہم پیسے ڈالتے ہوتے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ علی اور حسن دونوں کے پیچھے ایک پڑی ہوئی ہے، اس کو گلہ کہتے ہیں۔ ان میں بچے جو ہیں وہ اپنے روزانہ کے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے تھوڑے بہت ڈالتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی ان پیسوں سے کیا کرتا ہے جو وہ گلے میں جمع کرتا ہے، اور ان پیسوں سے کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے۔ شاباش، علی کی بہت اچھی عادت ہے کہ وہ کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم اپنے کچھ پیسے اکٹھے کرتے رہیں، اور جب کسی کو ضرورت ہو تو ہم اس کی مدد کر سکیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا نہیں کرتا،
اور اسکول کا کام کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امی جان، علی اپنی چیزیں ادھر ادھر نہیں پھینکتا۔ اچھا، بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں نا جب اسکول سے تو اپنا بیگ ادھر پھینک دیتے ہیں، چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح جب دوبارہ اسکول جانے کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے یا جب دوبارہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی چیزیں کدھر پڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں گے تو دوبارہ ڈھونڈنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ ہر کام وقت پر کرتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں نقص نہیں نکالتا۔ نقص کہتے ہیں خرابی کو، کہ یہ اس میں یہ بھی نہیں اچھا، یہ بھی نہیں اچھا، میں نے نہیں کھانا، اس کو کہتے ہیں نقص۔ تو یہ بڑی بری بات ہے، نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ دیکھا بچوں، علی ایک اچھا بچہ ہے، اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی اچھی اچھی عادتیں اپنائیں اور سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں۔ آپ بھی علی کی اندر کی جتنی اچھی عادات ہیں، اگر ہم بھی ان عادات کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم بھی اچھے بچے بن جائیں گے اور ہم بھی سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے، ہم سے بھی سب لوگ محبت کریں گے۔ اچھا جی، آج کی اہم بات ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک کو جب کھانا پسند نہیں آتا تو وہ اس میں سے نقص نہیں نکالتے تھے۔ کھانے میں نقص نکالنا بری عادت ہے، بالکل جی۔ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی اور چیز اگر آپ کے دسترخوان میں موجود ہے تو آپ اس میں کھا لیں، لیکن کھانے میں نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ اب ہم چھٹیوں کے رجسٹر کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ فقرے میں سے خط کشیدہ الفاظ کو واحد یا جمع میں تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں۔ نماز وقت پر ادا کرو، نمازیں وقت پر ادا کرو۔ علی دوست کے ساتھ تھا، علی دوستوں کے ساتھ تھا۔ اسکول سے چھٹی ہے، اسکول سے چھٹیاں ہیں۔ فقرے میں سے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھیں اور فقرہ دوبارہ لکھیں۔ احمد سچ بولتا ہے، احمد جھوٹ بولتا ہے۔ علی آج خوش ہے، علی آج اداس ہے۔ ہم صبح بازار جاتے ہیں، ہم شام میں بازار جاتے ہیں۔ آگے یہ آپ کے اسی صفحہ کے اوپر پیج نمبر 2 کے اوپر یہ نیچے کام دیا گیا۔ فقرات میں سے فعل چن کر لکھیں۔ علی اور حسن اچھے دوست ہیں، دادا جان باغ کی سیر کو جاتے ہیں۔ احمد کے پاس ایک بلی ہے، بلی دودھ پیتی ہے۔ میں آپ کو ایک آدھ بتا دیتی ہوں، بقیہ جو ہے وہ آپ نے خود کرنے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے۔ بلی کیا کر رہی ہے؟ دودھ پیتی ہے۔ احمد کے پاس ایک بلی ہے، بلی ہے، یہ فعل ہے نا کہ احمد کے پاس کیا ہے؟ ایک بلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دادا جان باغ کی سیر کو جاتے ہیں، تو دادا جان باغ کی کیا کرتے ہیں؟ باغ کی سیر کو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ فعل ہو گیا۔ آگے اردو گنتی لفظوں اور ہندسوں میں لکھنی ہے۔ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5۔ اچھا جی پیارے بچوں، آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے، آنکھ کا تارا کی پڑھائی کریں اور املا لکھیں۔ سمر پیک کا صفحہ نمبر 2 لکھیں۔ یہ جو بھی میں نے آپ کو ابھی سمر پیک کا کام کروایا ہے، یہ آپ کے صفحہ نمبر 2 کے اوپر یا 2 کے اوپر آپ کا یہ کام موجود ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنا نیا سمر پیک جو ہے وہ اسکول سے لے لیا ہوگا۔ اچھا جی، آگے ہے اور واحد جمع اور الفاظ متضاد کی پریکٹس کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ابھی میں نے واحد جمع اور الفاظ متضاد آپ کو کروائے ہیں، ان کی اپنے پریکٹس کرنی ہے، اور آنکھ کے تارا کی پڑھائی میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جن کے واحد جمع یا الفاظ متضاد بن سکتے ہیں۔ آپ نے خود سے بھی ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔